دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فارا اور وکی کی شادی تو ہو جاتی ہے اور ملک بلال بھی بہت خوش ہوتا ہے جب وکی عین نکاح کے وقت پہ کہتا ہے کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی اس لیے کہ میں حق مہر میں فارا کو 5 نہیں بلکہ 50 لاکھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ ملک بلال تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، لیکن آگے چل کے فارا اور وکی کے ہنی مون سے واپس آنے کے بعد بھی جب وکی سارا سارا دن گھر پہ ہی بیٹھا رہتا ہے اور بس روٹیاں توڑتا رہتا ہے تو ملک بلال اکیلے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں سارا کی بات ٹھیک تو نہیں تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ غلط انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہو، کیونکہ ملک بلال کو تو لگا تھا کہ وکی اس کا سہارا بنے گا، لیکن وکی کو تو گھر بیٹھ کے کھانے کی جیسے عادت سی ہو گئی ہے۔ شادی سے پہلے تو وکی نے یہ کہانی بنا لی تھی کہ ہما کے بھائی نے اسے جاب سے نکلوا دیا ہے، لیکن اب تو کئی دن ہو گئے، کم سے کم وکی کو کوئی کام دھندا ڈھونڈنا چاہیے، اور ملک بلال کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وکی جو اتنے خرچے کر رہا ہے، اتنی مہنگی چیزیں خرید رہا ہے، اس کے پیسے آخر اس کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں۔ اور اب تو ملک بلال کی صحت بھی کافی خراب رہنے لگی ہے، دوسری طرف لگتا ہے کہ وکی بڑا ہاتھ مارنے کے انتظار میں ہے۔ اسے یہ تو پتا ہی ہے کہ فارا شادی سے پہلے ملک بلال کی الماری سے پیسے اٹھانے کے لیے اپنے پیرنٹس کو نیند کی گولیاں دے کے سلا دیتی تھی۔ وہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسی کہانی بنانی پڑے گی کہ فارا کے تھرو ہی ملک بلال کی الماری سے تھوڑے تھوڑے نہیں بلکہ ایک ساتھ پورے پیسے نکلوا کے اس گھر سے فرار ہوا جائے، جبکہ دوسری طرف سارا بیگم تو اب وکی سے بالکل ہی عاجز آ چکی ہیں۔ پہلے انہیں اس عمر میں اپنی نکمی بیٹی کے کام کرنا پڑتے تھے تو اب اس کا شوہر بھی اس سے 2 ہاتھ آگے ہے، سارا دن ان کی چائے اور کھانا ہی چلتا رہتا ہے۔ سارا بیگم تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ فارا کو کاش وقت پہ کچھ کام سکھا دیا ہوتا، یا کم سے کم شادی کے بعد ہی وہ کچھ رسپانسبلٹی اپنے سر لے لیتی۔ سارا بیگم وقتاً فوقتاً سناتی تو رہتی ہیں کہ اگر کچھ کھانا ہے تو اپنی بیوی سے کہو، اور اب جب وکی فارا سے فرمائشیں کرتا ہے تو فارا جسے کام چوری کی اتنی عادت ہے کہ اسی وکی جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اب چڑ ہونے لگی ہے، اور ساتھ ہی اب فارا کو آہستہ آہستہ احساس بھی ہونے لگا ہے کہ وکی نے مجھے خواب تو بہت بڑے بڑے دکھائے تھے لیکن آج تک ایک پیسہ بھی کما کر میرے اوپر نہیں لگایا، میرے ہی باپ کا پیسہ میرے اوپر خرچ کر کے جیسے احسان کرتا رہتا ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ آہستہ آہستہ سب کو وکی کی حقیقت نظر آنے لگے گی، اور اصل مزہ تو تب آئے گا جب وکی اس گھر سے سب کچھ لوٹ کر فرار ہو جائے گا اور ایسا غائب ہوگا کہ فارا اور ملک بلال سوچتے رہ جائیں گے وکی کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ملک بلال وکی کے خلاف پولیس میں رپورٹ بھی درج نہیں کروا سکتا، کیونکہ ایک تو جو پیسہ وکی لوٹ کے نکلا ہے وہ ملک بلال نے بھی دوسرے لوگوں سے 2 نمبر طریقے سے لوٹا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ ملک بلال نے فارا کی شادی سے پہلے ہی سب لوگوں میں جس طرح اپنے ہونے والے داماد کی شوخیاں ماری تھیں، اب کس منہ سے بتائے گا کہ وہی داماد میرے ساتھ 2 نمبری کر کے اور میری بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ بہرحال ملک بلال یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا اور اس کی حالت اتنی بگڑے گی کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے ناظرین، اس سب کے بعد ملک بلال کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہوں گے، جبکہ دوسری طرف سارا بیگم جس کا دل ابھی تک صاف ہے وہ سوچیں گی کہ مجھے شاہین آپا اور سونیا ارباز سے جا کے معافی مانگنی چاہیے، شاید یہ سب انہی کی خاموش بد دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج میرا شوہر اس طرح ہسپتال میں پڑا ہے اور میری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہے۔ لیکن ادھر شاہین بیگم کا دل اتنا نرم ہے اور ارباز سونیا کا دل بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ جب انہیں ان سارے حالات کا پتہ چلے گا تو وہ یہ سوچ کے خوش ہونے کی بجائے کہ ملک بلال نے جو بویا تھا آج کاٹ رہا ہے، ملک بلال کی ہیلپ کرنے پہنچ جائیں گے، اور ہاسپٹل کا سارا خرچہ بھی لگتا یہی ہے کہ وہی سب مل کے کریں گے، جن لوگوں کو بے سہارا کر کے ملک بلال نے گھر سے نکالا تھا وہی آخری عمر میں شاید ملک بلال کا سہارا بنیں گے، اور تب جا کے فارا کو بھی اپنی تمام تر غلطیوں کا احساس ہوگا۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ارباز سے معافی مانگے گی کہ میں نے آپ پہ جو الزام لگایا تھا وہ سراسر جھوٹ تھا،
یہاں پر سعدیہ بیگم جو ٹھیک تو پہلے بھی ہو ہی چکی ہیں، لیکن ارباز کے لیے ابھی بھی ان کے دل میں تھوڑی سی تشویش تو ہے کہ آخر بلا وجہ تو اسے گھر سے نہیں نکالا گیا ہوگا نا، کچھ تو ملک بلال نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ لیکن فارا کے اپنے منہ سے اعتراف کرنے کے بعد سعدیہ بیگم کو بھی احساس ہو جائے گا کہ سنی سنائی باتوں میں آ کر میں نے اپنے داماد اور بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور باقی جناب، ڈرامے کا نام تو دام محبت ہے، لیکن ڈرامے میں ہر وقت اولاد کی فکر ہوتی ہے، کبھی رملہ اور مراد حسین کی اولاد، کبھی دانیہ اور ولید کی اولاد، اور اب ان دونوں کے ہاں بچے ہو چکے ہیں تو سونیا کو سب نے کمپلیکس کا شکار کر دیا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں تو ویسے مجھے شاہین بیگم بھی تھوڑی تھوڑی روایتی ساس ہی لگیں، جو دل میں سوچتی ہیں کہ سونیا سے کیسے پوچھوں کہ ڈاکٹر نے اسے کیا بتایا۔ ویسے تو سونیا جب سعدیہ بیگم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو واپس آ کے مجھے خود بتانا چاہیے تھا کہ کیا ڈاکٹر نے اسے ماں بننے کی کوئی امید دلائی ہے یا نہیں، کیا اس گھر میں خوشیاں آئیں گی، میرے بیٹے ارباز کی نسل آگے بڑھے گی یا وہ بے اولاد ہی رہے گا۔ ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہ شاہین بیگم اپنے لے پالک بیٹے ارباز کے لیے بھی اتنی کنسرنڈ ہیں، لیکن سونیا کے بارے میں ایسی باتیں سوچتے ہوئے شاہین بیگم کو اپنی زندگی سامنے رکھنی چاہیے۔ شاہین بیگم کے ہاں بھی تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر جس طرح ملک بلال نے اولاد کی خاطر سارا سے شادی کی تو شاہین بیگم کو اس سے کیا ملا؟ آج وہ اپنی تمام دولت جائیداد ملک بلال کے ہاتھ لٹوانے کے بعد اپنے اسی لے پالک بیٹے کے سہارے بیٹھی ہے، تو اگر سونیا بھی کوئی بچہ لے کے پال سکتی ہے تو وہ ارباز اور سونیا کا سہارا بن سکتا ہے۔ خیر، صرف شاہین بیگم کو ہی نہیں بلکہ سعدیہ بیگم کو بھی سونیا کی بہت فکر ہے کہ اس کے ہاں بچہ ہوگا یا نہیں، اور وہی سونیا جس نے ہر مشکل کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو جیسے ٹوٹ سی جاتی ہے، اور اسے اس بات کا احساس ستانے لگتا ہے کہ وہ ارباز کو کوئی خوشی نہیں دے سکتی۔ تبھی روتے ہوئے ارباز سے کہتی ہے کہ ارباز، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کے جیسا کہ ماں باپ بھی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، جب میں آپ کو اولاد کی خوشی دوں گی تو آپ اپنی زندگی کی تمام محرومیوں اور دکھوں کو بھول جائیں گے، لیکن میں کتنی بدقسمت ہوں کہ آپ کو یہ خوشی بھی نہیں دے سکتی۔ یہاں پر ارباز ہی ہے جو سونیا کو حوصلہ دیتا ہے کہ اللہ سے نا امیدی بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھو کہ دانیہ کو بھی ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن دیکھ لو کہ اللہ نے معجزہ کیا اور آج دانیہ اور ولید صاحب اولاد ہیں۔ تو اللہ یقیناً ہم پہ بھی مہربان ہوگا، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اب یہاں پر ناظرین مجھے تھوڑی سی تشویش ہو رہی ہے کہ آگے چل کے ڈرامے کو ایموشنل بنانے کے لیے شاید کچھ ایسا کیا جائے، ویسے یہ صرف میری پریڈکشن ہے، کہ جیسا کہ دانیہ ابھی تک ہاسپیٹل میں ہے، کیونکہ دانیہ کی بھی اور اس کی بیٹی چونکہ پری میچور پیدا ہوئی ہے، دونوں کی طبیعت کافی خراب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈرامے کے اینڈ پہ دانیہ کو مار دیا جائے اور دانیہ کی بیٹی جو پیدا ہوئی ہے وہ سونیا کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ ویسے اگر ڈرامے کا یہ اینڈ کیا جاتا ہے تو یقیناً کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا، لیکن یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ آخر یہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی کہ دانیہ کی بیٹی پری میچور پیدا ہوئی ہے اور ماں اور بیٹی دونوں کی حالت ابھی تک اتنی خراب ہے کہ ابھی تک وہ دونوں ہاسپٹل میں ہی ہیں۔ کیا لگتا ہے ناظرین، دانیہ اور اس کی بچی صحیح سلامت ہاسپٹل سے گھر آ جائیں گے یا پھر ڈرامے میں کوئی ایموشنل اینڈنگ دکھائی جائے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔